الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نصرف الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلحس أو تتركه يلحس ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون حضرات محترم، اللہ مالک نے جتنی بھی مخلوقات بنائی ہیں ان میں سے دو ایسی ہیں جن کی زندگی ایک امتحان ہے۔ ان میں ایک اشرف الخلائق، ساری مخلوقات میں سے جسے سب سے زیادہ شرف دیا وہ انسان ہے۔ اللہ مالک نے جب میرے اور آپ کے بابا سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اس کے بعد قیامت تک آپ کی پشت سے جتنی اولاد پیدا ہونی تھی
اللہ نے ان کی ارواح کو اپنے سامنے جمع کیا اور ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہوا جس میں میں اور آپ بھی شامل تھے۔ اور یاد رکھیں، دنیا میں دانا، عقل مند اور دیانت دار انسان وہی سمجھا جاتا ہے جو عہد کی پاسداری کرتا ہے، جو عہد کر کے توڑ دیتا ہے۔ دنیا کے قانون میں بھی اس انسان کو کوئی بھی اچھا تصور نہیں کرتا، بلکہ اس کے بڑے عجیب و غریب نام ڈالے جاتے ہیں، حتیٰ کہ اسے منافق تک کہا جاتا ہے۔ یار یہ کوئی بندہ ہے، یہ کاروبار میں سودا کرتا ہے تو مکر جاتا ہے، معاملہ کرتا ہے تو یہ مکر جاتا ہے، بات سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ جس شخص کی زبان نہیں، جو عہد کی پاسداری کرنے والا نہیں، دنیا میں کوئی شخص اس سے نہ دوستی لگاتا ہے نہ رشتہ ناتا کرتا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، ایک عہد میں نے اور آپ نے اللہ سے کیا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس عہد کا تذکرہ آیت نمبر 172 سورۃ اعراف 9ویں پارے کے اندر کیا۔ بے شک ہمیں یاد ہے یا نہیں ہے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ میرا اور تمہارا یہ معاہدہ ہوا تھا اور تمہیں اس معاہدے کی ہر صورت پاسداری کرنی ہوگی۔ اور یاد رکھیں، دنیا میں اگر ایک شخص کسی کے ساتھ معاہدہ توڑ دیتا ہے، اس کا ایگریمنٹ کاٹ دیتا ہے، تو ممکن ہے دوسرا بندہ اتنی قوت نہ رکھتا ہو کہ وہ اپنے عہد کی پاسداری کروا سکے۔ لوگ عدالتوں میں جاتے ہیں، زندگیاں گزر جاتی ہیں، لیکن عدالتیں فیصلے نہیں کرتی۔ انسان اسی طرح مر جاتے ہیں کہ ایک بدعہدی کے اندر مر گیا اور دوسرا اپنے عہد کی پاسداری کے لیے منتیں کرتا عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹاتا مر جاتا ہے۔ اسے وہ عہد، اسے جو معاملہ ہوتا ہے وہ نہیں ملتا۔ لیکن یاد رکھیں، جس عہد کی آج میں نے بات عرض کرنی ہے، یہ ہمارے اور اللہ کے درمیان ہے، اور اللہ خوب طاقت اور قوت رکھتا ہے کہ جو بھی انسان اپنے رب سے بدعہدی کرے گا، اللہ رب العزت اس کے ساتھ خوب نپٹنا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جانتا ہے۔ اس لیے ہمارا مفاد اس میں ہے کہ جو ہم نے عہد اللہ سے کیا ہے اسے ہر صورت نبھانا چاہیے، اس سے روگردانی نہیں کرنی چاہیے۔ وہ عہد کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، جب تمہارے رب نے ایگریمنٹ کیا، من بنی آدم، آدم کی اولاد سے، من ظہورہم، جو آدم کی پشت سے قیامت تک پیدا ہونی تھی، ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا۔ معاہدہ کیا تھا؟ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، پہلے کہا کہ میں جو بات کرنے لگا ہوں اس پہ تمہارا نفس خود گواہ ہے، کوئی اور گواہ نہیں لاؤں گا، تمہاری خود اپنی جان اس بات پہ گواہ ہے۔ جو بھی عہد کرنا ہے ابھی کر لو، انکار کرنا ہے کر دو، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ رب العزت نے پوچھا، الستُ بربکم، میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الستُ، کیا نہیں ہوں؟ بربکم، تمہارا رب؟ قالوا بلا، پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک سب نے بیک زبان کہا، کیوں نہیں، تو ہی تو ہمارا رب ہے، تو ہی تو رب ہے۔ اللہ نے کہا، شہدنا، اب اس بات کا گواہ رہنا، ان تقولوا یوم القیامہ، جب قیامت کے دن اپنی زندگی گزار کے میرے حضور دوبارہ آؤ، انا کنا عن ھذا غافلین، پھر مجھے یہ نہیں کہنا اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔
یہ میرے ساتھ تم نے خود معاہدہ کیا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، یہ کہا تھا میں نہیں ہوں نا۔ سب نے کہا کیوں نہیں، تو ہی تو رب ہے۔ رب کسے کہتے ہیں؟ رب تین جس کے اندر صفات ہوں، جس نے پیدا کیا ہو، جو رزق دیتا ہو، اور مالک خالق جو انسان کی ہر چیز کا مالک بھی ہو۔ جو تینوں چیزوں جس بندے کے جس شخصیت کے اندر ہیں، صرف وہ رب کہلانے کا حقدار ہے۔ بعض بادشاہ بھی اپنے آپ کو رب کہتے ہیں، ارباب بڑے لوگوں کو بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ ان کے نیچے بے شمار غلام ہوتے تھے، وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے یا لوگوں کی پرورش کرتے تھے، اس اعتبار سے۔ لیکن جس رب کی بات میں عرض کر رہا ہوں، دنیا کے اندر کسی کے اندر تینوں صفتیں نہیں ہو سکتی، یہ صرف اللہ رب العزت کے اندر ہیں کہ جو مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، رازق بھی ہے۔ اگر وہی مالک ہے، وہی رازق ہیں، وہی ہمارے پالن ہار ہیں، تو پھر میں اور آپ سوچیں ہم اپنی زندگی کے اندر، اپنے معاملات کے اندر کتنے مقام ایسے آتے ہیں جب اس کے ربوبیت کا انکار کر دیتے ہیں۔ ایک شخص، مثال کے طور پہ ایک شخص وہ رزق کے معاملے میں کوتاہی کرتا ہے، وہ رزق حلال کے بجائے حرام میں اپنی روزی سمجھتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میرے رزق کے آنے میں حرام کے علاوہ کوئی رستہ نہیں، تو حقیقتاً وہ اپنے رزاق کا انکار کر رہا ہے کہ رزق کی تقسیم اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ میں کماؤں گا، میں اپنی ترتیب دوں گا، میں اپنا معاملہ کروں گا تو تب مجھے رزق ملے گا۔ آج ہم یہ بات کہتے ہیں کہ جھوٹ کے علاوہ گزارا نہیں ہے، اللہ کہتے ہیں جھوٹ نہ بولو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے اہل ایمان اللہ سے ڈر جاؤ، جب بھی بات کرو سیدھی اور سچی بات کرو۔ یصلح لکم اعمالکم، میں تمہارے معاملات سارے درست کروں گا۔ ہم کہتے ہیں اگر جھوٹ کا سہارا نہ لیا تو ہم اپنی زندگی نہیں گزار سکیں گے، ہماری زندگی کے معاملات نہیں چل سکیں گے۔ مجھے بتائیں کیا یہ رب کا انکار نہیں ہے کہ مالک ایک حکم دے رہا ہے، ہم اس کے بالکل اپوزٹ چل رہے ہیں اور اسی کو اپنی زندگی کا معاملہ سمجھتے ہیں، اسی کو اپنی کامیابی کی دلیل تصور کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم اپنی زندگی کے اندر بھائی بھائی کا حق مارنے پہ آمادہ ہے، اور بعض اوقات ایسے بدنصیب بھی ہیں جو چند مرلوں یا چند فٹ جگہ کے لیے اپنے بھائیوں کا خون کر دیتے ہیں، انہیں عدالتوں میں گھسیٹ دیتے ہیں، یہ سارے معاملات کرتے ہیں۔ اگر مالک اللہ ہے اور وہی سب کچھ دینے والا ہے تو پھر میں کسی پہ ظلم کر کے جو کچھ کر رہا ہوں یہ اللہ کی مخالفت تو نہیں کر رہا، اپنے رب کے مخالف تو نہیں کھڑا ہو رہا۔ مجھے اور آپ کو یہ بات سوچنی چاہیے۔ میرے عزیز بھائیوں، دنیا میں ہمارے درمیان جتنے معاملات ہوتے ہیں، اس میں دنیا کا قانون بعض اوقات ہمیں ریلیف دے دیتا ہے، لیکن وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ نے جو قانون بنائے ہیں ان میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ میرے عزیز بھائیوں، اپنے رب کے معاملے میں سب سے بڑے دھوکے میں جو ہم مبتلا ہوتے ہیں وہ اس کی ذات کے ساتھ دوسروں کو شریک بنا دیتے ہیں۔ جو اللہ کی ذات میں صفات ہیں وہ انسانوں میں سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس سب سے زیادہ سارے گناہ انسان کر لے، اللہ پھر بھی پرواہ نہیں کرتے، لیکن جب انسان شرک کی گندگی میں مبتلا ہو جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنا دے، اس وقت پھر اللہ کی برداشت نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو جس طرح تمہارا باپ ایک ہے اس طرح تمہارا رب بھی ایک ہے۔ جس طرح کوئی بھی غیرت مند انسان اپنے باپ کے ساتھ کسی کی شراکت کو برداشت نہیں کرتا کسی بھی حالت میں،
اسی طرح اپنے رب کے معاملے میں بھی کسی شراکت داری کو برداشت نہ کیا کرو. لیکن ہماری یہ غلطی ہے کہ ہم سے یہ بھول ہو رہی ہے. ہم اپنے بزرگوں کی، اپنے علماء کی، اپنے پیروں کی، اپنے اماموں کی، اپنے انبیاء کی عزت اور احترام میں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی قدر بھی نہیں رہتی، اللہ کی حیا بھی نہیں آتی، ہم انہیں اللہ کے برابر بٹھا دیتے ہیں. میرے عزیز بھائیوں، آپ دیکھ لیں کیا یہود نے سیدنا عزیر زندگی میں کیا کام کیا؟ نبوت کے علاوہ اگر ملا تو کیا کہ 600 سال کے بعد تورات دوبارہ املا کروا دی. انہوں نے کہا اتنی دیر کے بعد تورات کی املا اگر انہوں نے کروائی ہے تو یہ ہو نہ ہو اللہ کا بیٹا ہے جس نے ہمیں یہ ساری باتیں بتا دی، وگرنہ کون بتا سکتا ہے؟ حالانکہ اللہ کی طرف سے وحی آئی، انہوں نے جس طرح موسیٰ علیہ السلام پر وہ کتاب نازل ہوئی اللہ نے انہیں بھی پڑھا دی، ان کے دل میں القاء کر دی، لوگوں کے سامنے بیان کر دیا. اس میں وصف مہربانی تو اللہ کی ہے، عطا تو اللہ کی تھی. ہم نے یہ سمجھ لیا کہ چونکہ 600 سال کے بعد ضائع ہو گئی تورات جو ہے اسے دوبارہ لکھوا دیا، یہ اللہ کے بیٹے ہیں. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود نے کہہ دیا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. اور اللہ رب العزت نے موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا ایک منفرد انداز میں کیا. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ ہمارے نزدیک اسی طرح ہے جس طرح ہم نے آدم کو پیدا کیا اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام ایک ایسی شخصیت ہیں جن کا باپ نہیں ہے، صرف ماں کے بطن سے پیدا ہوئے. دیکھیں آدم علیہ السلام کو پیدا اللہ نے کیا، نہ ماں تھی نہ باپ. اللہ رب العزت نے اپنے بابرکت ہاتھوں سے ان کا یہ پتلا بنایا اور روح کو پھونک دیا اور وہ ایک زندہ انسان بن گئے. پھر اللہ نے ان کی دائیں سب سے ٹیڑھی پسلی کے اندر سے، اب یہ سوچے انسان، اس کی عقل جو ہے موف ہو جاتی ہے کہ یہاں سے ایک انسان کیسے پیدا ہو گیا، لیکن اللہ کر سکتے ہیں. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. جب اللہ کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں وہ صرف حکم دیتے ہیں، ہو جا، وہ ہو جاتا ہے. تو یہاں انسان آپ جتنا سوچیں گے آپ کا ذہن شل ہو جائے گا، آپ کی عقل میں یہ بات آئے گی نہیں یہ پسلی کے اندر ایک انسان کا پیدا ہونا کیسے ممکن ہے. لیکن اللہ کہتے ہیں میں نے کیا. ہماری ماں کی پیدائش اسی طرح ہوئی. اور اسی طرح اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ طاہرہ مطہرہ سیدہ مریم علیہ السلام، ان کے پاس فرشتہ بھیجا، کہا میں تیرے بطن سے بیٹا پیدا کرنا، میں انی نبشرک بغلام، میں تمہیں ایک بیٹے کی خوشخبری دیتا ہوں. تو انہوں نے کہا مجھے تو کسی مرد نے چھوا بھی نہیں، میرے ہاں کہاں سے بیٹا پیدا ہو جائے گا؟ کہا جیسے اللہ چاہے گا ویسے ہی ہوگا. یہ مجھے بھی نہیں پتا کیسے ہوگا، لیکن مجھے جو پیغام ملا ہے وہ میں دے رہا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو عیسائیوں نے کیا ذہن سے سوچا؟ جب عقل میں یہ بات نہ آئی تو کہا عیسیٰ جو ہے یہ اللہ رب العزت کے نعوذ باللہ بیٹے ہیں. تو میرے عزیز بھائیو، اسی طرح آج بھی بے شمار ایسے معاملات ہیں جس میں ہم عقیدت اور محبت کے اندر ایسے معاملات کر جاتے ہیں. آپ دیکھیں میرے عزیز بھائیو، آپ نے یہ زندگی میں بارہا مرتبہ علماء کی زبان سے سنا ہوگا کہ جب رسول اللہ معراج پہ گئے تو عرش کے اوپر چلے گئے. یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جب اللہ کا انتہائی قرب ملے گا وہ اس وقت ہوگا جب آپ کو شفاعت کا حق دیا جائے گا. ساری مخلوق آپ کی خدمت میں حاضر ہو کے شفاعت کے لیے ریکویسٹ کرے گی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لمبی حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان سے حامی بھر کے اللہ کے عرش کے نیچے جاؤں گا اور عرش کے نیچے سجدے میں گر جاؤں گا، 7 دن اور 7 راتیں سجدے میں پڑا رہوں گا، اور ہم عرش معلیٰ پہ اللہ کے ساتھ بٹھا دیتے ہیں۔ کیا یہ اللہ کی قدر ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس اللہ کی ساری مخلوق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ اور ارفع ہے، لیکن وہ نہ اللہ ہے نہ اللہ کے برابر ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کی برابری کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ وہ اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ خالق ہے۔ اور یہ سب کچھ کہتے ہوئے ہمیں ذرہ برابر شرم محسوس نہیں ہوتی کہ اللہ کی ذات کہاں اور اللہ کی مخلوق کہاں۔ تو اللہ رب العزت دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 دن اور 7 راتیں سجدے میں پڑا رہوں گا اور اللہ کی وہ تعریف کروں گا جو مجھے اب نہیں پتا۔ اللہ میرے دل میں القاء کریں گے، میں وہ کلمات کے ساتھ اللہ سے التجا کروں گا۔ 7 دن اور 7 راتوں کے بعد اللہ فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے اور بات کیجئے، آپ کی بات کو سنا جائے گا۔ آپ بات کیجئے، آپ کی بات کو سنا جائے گا۔ یہ مالک اور مخلوق کا فرق ہے، یہ خالق اور مخلوق کا فرق ہے۔ ہم یہ سارے فرق مٹا کے پردے گرا کے کہتے ہیں جی محبوب اور محب جو ہے یہ پردے کے پیچھے چلے گئے، پھر مخلوق کو کوئی پتہ نہیں اندر کیا ہے۔ کس نے کہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پوچھتی ہیں کہ اللہ کے رسول جب آپ معراج پہ گئے تو آپ نے اللہ کو دیکھا، ایک دم رسول اللہ کا رنگ اڑ گیا، آپ کہنے لگے عائشہ اللہ تو نور ہے، میں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ تو ہم اللہ کی قدر کرنا سیکھیں۔ ہم نے عہد دیا ہوا ہے، اللہ نے خود کہا تھا الست بربکم، میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ ہم نے خود کہا قالوا بلا، نہیں تو ہمارا رب ہے۔ اگر اللہ ہمارا رب ہے تو پھر یاد رکھیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس رب کی برابری کرنے والا کوئی نہیں ہے کائنات میں، نہ تھا نہ ہے نہ آئندہ کبھی ہوگا۔ اللہ سب سے بلند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے جب بھی دعا کرتے تو دعا کے آغاز میں اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ طبرانی کی ایک روایت کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے ہوئے آغاز کلمات کہتے ہیں اللہم انت الملک لا شریک لک، اے اللہ تو بادشاہ ہے، تیری بادشاہت میں تیرا کوئی شریک نہیں، والفرد لا ند لک، اے اللہ تو اکیلا ہے، تیرا کوئی وزیر مشیر نہیں ہے، کل شیء ہالک الا وجہک، ہر چیز ہلاک ہو جانے والی ہے صرف تیرا چہرہ باقی رہے گا، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز نے فنا ہونا ہے صرف اللہ کا چہرہ باقی ہے۔ آپ اس طرح بھی اللہ سے دعا جب اتحیات میں بیٹھتے کہتے اللہم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت علم به منا وانت المقدم فليس قبلك شيء وانت المؤخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء۔ اے اللہ میرے پہلے بھی گناہ معاف کر دے، اے اللہ میرے بعد والے بھی معاف کر دے، اے اللہ جو پوشیدہ کیے ہیں وہ بھی معاف کر دے، اے اللہ جو ظاہراً کیے ہیں وہ بھی معاف کر دے۔ انت المقدم، اے اللہ سب سے پہلے تیری ذات تھی، فلیس قبلک شیء، تجھ سے پہلے کچھ بھی نہ تھا، وانت المقدم وانت المؤخر فلیس انت المقدم فلیس قبلک شیء وانت المؤخر فلیس بعدک شیء،
اے اللہ سب سے بعد تیری ذات ہے، تیرے بعد کچھ بھی نہیں ہو۔ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، اے اللہ تیری قدرتیں ہر چیز پہ ظاہر ہیں، تیرے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، تو سب سے بلند و برتر ہے۔ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اے اللہ تو ایک چھپی ہوئی چیز ہے، اے اللہ پوری کائنات کے اندر تیری طاقت اور قوت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کون کہتے ہیں؟ اس کائنات کے سب سے افضل، سب سے برتر، سب سے متقی، سب سے بہتر انسان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں، ہم جنہیں اللہ کے برابر بٹھاتے ہیں، اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وارضا کہتی ہیں ایک رات اچانک میری آنکھ کھلی، میں نے کسی کو سسکیاں بھر بھر کے روتے ہوئے ان کی آواز سنی، ایسے تھا جیسے ہنڈیا ابل رہی ہے۔ میں نے اپنے حواس بحال کیے، مجھے احساس ہوا کہ میرے سرتاج جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حضور گڑ گڑا رہے ہیں۔ میں نے اپنے ہاتھ سے ٹٹول کے دیکھا تو آپ سجدے میں پڑے ہوئے، میں نے اپنے کان کو قریب کیا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، تہجد کا وقت ہے، دنیا سو رہی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، رو کے آنکھوں سے آنسو ہیں، روتے ہوئے سینہ ابل رہا ہے، کیا کہتے ہیں؟ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اے اللہ جب تو مجھ پہ سختی کرنے کا ارادہ کرے تو میں تیری رضامندی کی پناہ چاہتا ہوں، وبمعافاتک من عقوبتک، اے اللہ جب تو مجھ سے انتقام لینے کا ارادہ کرے تو میں تیری عافیت کی پناہ چاہتا ہوں، واعوذ بک منک، اے اللہ تیری ذات کے علاوہ جائے پناہ کہیں بھی نہیں ہے، لا احصی ثناء علیک، میں تیرا بندہ محمد یہ اقرار کرتا ہوں کہ میں تو تیری تعریف بھی نہیں کر سکتا، کما اثنیت علی نفسک، تیری تعریف اتنی ہے جتنی تیرے شان کے لائق ہے۔ اللہ اتنی عظیم ذات ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے ہوئے اللہ کے غضب، اس کے عقاب، اس کے غصے اور ناراضگی سے اتنے خوف زدہ ہیں، اور ہمیں اللہ کے برابر بٹھاتے ہیں۔ کیا اقرار ہے ہمارا؟ کل قیامت کے دن جو ہم اللہ کے سامنے بہانہ کر سکتے ہیں، اللہ نے 1400 سال پہلے قرآن میں نازل کر دیا۔ ممکن ہے پہلی کتابوں میں بھی یہ ہو۔ اللہ رب العزت آیت نمبر 174 اللہ فرماتے ہیں او تقول انما اشرک آباؤنا من قبل، قیامت کے دن مجھے یہ بات نہ کہنا کہ شرک تو ہمارے ماں باپ کرتے تھے، جو انہوں نے سکھایا، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، ہم ان کے بعد ان کی اولاد تھے، جو ماں باپ نے سکھایا ہم نے کر لیا، أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، کہا برباد تو انہوں نے ہمیں کیا، ہمیں کیوں برباد کیا جا رہا ہے؟ ہمیں غلط رستے پہ تو انہوں نے ڈالا۔ یاد رکھیں اللہ یہ بہانہ قبول نہیں کریں گے، نہ ماں باپ کا۔ اور دوسرا بہانہ ہم یہ کرتے ہیں کہ دیکھیں جی جو علماء نے بتایا ہم نے وہ قبول کر لیا، ہم تو سن سنا کے مسلمان ہوئے، جو کوئی کہتا ہے مان لیتے ہیں۔ کیا ہم زندگی کے ہر معاملے میں کو درمیان میں جو ہوتا ہے اس کی بات مان کے فیصلے کر لیتے ہیں؟ کبھی اپنے بیٹے بیٹی کے رشتے کے معاملے میں بھی کسی کے کہنے پہ فیصلہ کیا ہے؟ کبھی کسی گھر کی دکان کی خریداری پہ کسی کے کہنے پہ فیصلہ کیا ہے؟ تو اگر گھر کا سودا سلف بھی ہم کسی کے کہنے پہ نہیں، جب تک ہم تحقیق نہ کر لیں کہ ہمیں صحیح سودا ملے اور صاف ستھرا اور صحیح ریٹ پہ ملے، ہم اس وقت تک خریداری نہیں کرتے۔ تو کیا دین ہی ایسی چیز ہے کہ جس کے معاملے میں ہم نے کہا جو ہمیں کہہ دیا گیا ہم نے مان لیا؟ سورۃ احزاب 21واں پارہ
22واں پارہ اس کا آخری رکوع پڑھے. اللہ فرماتے ہیں یوم تقلب وجوہہم فی النار، اس دن انسانوں کے چہروں کو پلٹ پلٹ کے جہنم میں داغا جائے گا. پھر اس وقت انسان کہے گا، یقولون، انسان کہے گا یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، افسوس مجھے اپنے آپ پہ، کاش میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیتا. پھر انسان اپنا عذر پیش کرے گا اللہ کے سامنے. وقالوا ربنا، یہ کہے گا اے ہمارے رب، انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، اے اللہ یہ ہمارے مولوی پیر امام بڑے تھے، یہ ہمارے سردار تھے، جو انہوں نے کہا ہم نے مان لیا. فأضلونا السبیل، اگر انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تو ہمارا کیا قصور. پھر وہ ان کے لیے بد دعا کریں گے اللہ کے حضور، ربنا آتہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا، اے اللہ ان پہ دگنا عذاب کر اور ان پہ لعنت ڈال جنہوں نے دنیا کے اندر تیری ذات کے معاملے میں اور تیرے نبی کے معاملے میں ہمیں دھوکے میں مبتلا کیا تھا. اس لیے میرے عزیز بھائیوں، یہ ایک ایگریمنٹ ہے، ایک بڑی اہم بات ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں کہی. اور یاد رکھیں دنیا کے اندر بھی قانون بتا دیا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، صرف وہ لوگ بچیں گے دنیا میں جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا مالک بھی وہ، ہمارا خالق بھی وہ، ہمارا رازق بھی وہ، ہم ساری زندگی کے معاملات اس کے حکم کے تابع رہ کے کریں گے. اور انسان جب مرتا ہے قبر کے اندر جاتے ہی سب سے پہلا سوال یہی ہوگا، من ربک، بتا تیرا رب کون ہے. یاد رکھیں اس وقت وہی جواب دے پائے گا جس نے واقعتاً عملاً اپنی زندگی میں اللہ کو رب مانا ہوگا، اس کے حکموں کی تعمیل کی ہوگی، اس کے حلال کو حلال سمجھا ہوگا، اس کے حرام سے اجتناب کیا ہوگا. تو اگر کوئی غلطیاں ہوئی ہیں تو مرنے سے پہلے توبہ کر لی ہوگی، وگرنہ انسان ایک دم چونک جائے گا، ہا لا ادری، مجھے کچھ پتا نہیں میرا رب کون ہے. میرے عزیز بھائیو، کتنا بڑا دھوکہ ہے جو ہمیں دیا جا رہا ہے کہ قبر کے تختوں پہ کلمہ لکھ دیا، سینے پہ عہد نامہ رکھ دیا. عہد تو یہ تھا جو اللہ کے ساتھ کیا تھا، الستُ بربکم، میں تمہارا رب ہوں یا نہیں ہوں. ساری زندگی اگر اسی رب کو فراموش کیا تو وہ کاغذ کے 4 ٹکڑے قبر کے اندر کیا بگاڑیں گے یا کیا سنواریں گے میرا. یا وہ تختے پہ لکھا ہوا کلمہ کون روشنی ڈالے گا کہ میں اس کلمے کو پڑھ لوں گا. کیا زندگی اور موت کے معاملے میں بھی دھوکہ دینے والے دھوکے دے رہے ہیں اور دھوکہ کھانے والے دھوکے کھا رہے ہیں، اور احساس نہیں ہے کہ ہم کتنی بڑی ہلاکت اور تباہی کی طرف جا رہے ہیں. دیکھیں میرے عزیز بھائیوں، اگر خدا نخواستہ کسی جگہ زلزلہ آتا ہے تو لوگ گھبراتے ہوئے اس جگہ نہیں جاتے جب تک وہ نارمل نہ ہو جائے. کسی جگہ سیلاب آئے لوگ ادھر رخ نہیں کرتے. کسی جگہ آگ لگ جائے بچوں کو روکتے ہیں، بیٹے نہ جاؤ آگ ہے. تو کبھی میرے دل نے میرے دماغ کو سمجھایا ہے کہ اے انسان تو بھی آگ کی طرف بڑھ رہا ہے، رک جا، اپنے آپ کو بچا لے، اپنے رب کی حیا کر لے. کیا کبھی یہ میں نے اپنے آپ کو کہا ہے؟ یہ کہہ کے روک لیں. میرے بھائیو، آج ہمارے قلم کے اندر بڑی تیزی ہے، ہماری زبان پہ الفاظ بھی بڑے بڑے خوبصورت ہیں. ہمارے خلاف کوئی چارج شیٹ آئے تو ہم ایسی بہانے بازیاں کر سکتے ہیں کہ وہ سب کچھ دھل جاتا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا
کہ یہ انسان اپنے من کے اندر کتنا سیاہ ہے، لیکن یاد رکھیں کل قیامت کے دن جب ہم اپنے اوپر لگنے والے فرد جرم کا انکار کر دیں گے تو اس وقت اللہ رب العزت کہیں گے کوئی بات نہیں، انکار ہے نہیں کیا، الیوم نختم علی افواہہم، اللہ حکم دیں گے اس کے منہ پہ مہر لگا دو، اب یہ منہ سے نہ بولے۔ اس کے ہاتھوں کو کہا جائے گا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، ہاتھوں سے کہا جائے گا تم بولو اب، وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، پاؤں سے کہا جائے گا تم بولو کہ کہاں کہاں جاتے تھے، ہاتھوں سے کہا جائے گا کیا لکھا تھا، کس پہ ظلم کیا تھا، یہ کیا کیا معاملہ ان کے ساتھ کیا تھا۔ ایک مقام پہ فرمایا آنکھ، کان، دل، ہر چیز سے سوال ہوگا اور ان سے پوچھا جائے گا اور وہ انسان کے خلاف گواہی دے گا۔ پھر انسان کہے گا تو میرا تھا، تو میرے خلاف کیوں بولتا ہے؟ کہ وہ کہے گا آج اللہ نے حکم دیا ہمیں بولنے کے لیے، اب جو اللہ کا حکم ہے اس کے مطابق بولیں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ زندگی کھیل اور تماشا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت قیامت کے دن ہر انسان سے ایک سوال کریں گے، قال کم لبثت فی الارض عدد سنین، اے حضرت انسان مجھے ذرا گن کے بتا دنیا میں کتنا وقت رہا۔ انسان کیا جواب دے گا؟ کہے گا لبثت یوما او بعض یوم فاسأل العادین، اے اللہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ اے اللہ تیرے لکھنے والے فرشتوں سے پوچھ لے۔ پھر اللہ جواب دیں گے قال ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون، اگر ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہا تو پھر بڑے گھاٹے کا سودا کیا ہے تو نے، بہت برا کیا ہے اپنے ساتھ تو نے، کاش تو جان لیتا کہ تو کر کیا رہا ہے۔ کہ ہم آج کے لیے اپنا کل برباد کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ ہمیں دونوں دن دینا چاہتا ہے۔ اگر ہم اپنی نظروں کو آخرت پہ رکھیں گے، اگر اللہ کے احکامات کی تعمیل کریں گے تو پھر اللہ دونوں جہان ہمیں عطا کریں گے۔ تو اگر ہم صرف اسی دنیا پہ رہیں گے تو اللہ نے بڑی بری مثال دی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، جب ان پہ ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں، انہیں خبر دی جاتی ہے، فَانْسَلَخَ مِنْهَا، یہ ان کو بالکل پس پشت ڈال دیتے ہیں، دیکھتے ہی نہیں ادھر۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، شیطان کی بات مانتے ہیں، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، وہ انہیں سرکشی پہ آمادہ کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، میں چاہتا ہوں تمہیں انسانوں بلند کروں، میں عزت سے نوازوں، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن تم ہو کہ زمین پہ چمٹ رہے، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، تم میں سے ہر شخص نے اپنی خواہش کی تابعداری کی، اللہ کے حکموں کو نہیں دیکھا۔ جو شخص ایسا کرتا ہے، جس کے سامنے اللہ کی آیات ہیں، وہ اللہ کی آیات کو ٹھکرا دیتا ہے، شیطان کے پیچھے چلتا ہے اور اپنی خواہش کا پجاری بنتا ہے، اللہ فرماتے ہیں بڑی بری مثال دی ہے، کہا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے جیسی ہے، ان تحمل علیہ یلحس او تترکہ یلحس،
اگر اسے بھگاؤ، اس پہ وزن ڈالو تو تب بھی ہانپتا ہے، اگر بیٹھا ہو تو تب بھی ہانپتا ہے۔ یہ ایک دنیا کے پیچھے ریجھ کے اپنے رب کو فراموش کرنے والے انسان کی مثال بیان کی۔ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، اللہ کہتے ہیں یہ اس قوم کی مثال ہے جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتی ہے۔ فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اے میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ، یہ تفصیل کے ساتھ لوگوں کے سامنے بیان کرو، شاید کو غور و فکر کر لے، اپنی زندگی کا طرز عمل بدل لے، اپنے معاملات کی اصلاح کر دے۔ اللہ کی عبادت سے غافل ہے تو اللہ کی عبادت کر لے، اگر زندگی جھوٹ پہ ہے تو اپنے آپ کو سچائی کی طرف لے آئے، اگر ظلم و زیادتی کرتا ہے تو اپنے ظلم و زیادتی کو چھوڑ دے، اگر حرام خوری کرتا ہے تو حرام کا ارتکاب چھوڑ دے، اگر حرام کاری کرتا ہے تو اس سے اللہ سے معافی مانگ کے بچ جائے۔ فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، انہیں کھول کھول کے یہ قصے بیان کرو تاکہ لعلہم یتفکرون، تاکہ یہ غور و فکر کریں، سوچنے پہ مجبور کر دو کہ تم اپنے عہد کو توڑ بیٹھے ہو، اپنے عہد کی طرف آ جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اہل ایمان جو عہد کیے ہیں انہیں پورے کیا کرو۔ ایمان کی علامت یہ ہے کہ انسان اپنے عہد کو پورا کرے۔ اللہ تو انسان کا انسان سے عہد توڑ دے تو اللہ برداشت نہیں کرتا، جب انسان اللہ سے عہد توڑ دے تو اللہ کیسے برداشت کریں گے؟ جبکہ وہ مالک ہیں، ہم مملوک ہیں، وہ خالق ہیں، ہم مخلوق ہیں، وہ رازق ہیں، ہم مرزوق ہیں۔ ہماری حیثیت اللہ رب العزت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، ہماری زندگی اس کے دم سے قائم ہے، جب تک وہ چاہے گا زندہ رکھے گا، وگرنہ زندگی میں کتنے معاملات ہیں۔ آج ہی ہمارے ایک بہت بڑے عالم دین قاری حنیف ربانی صاحب، ان کا نوجوان بیٹا، گھر والے ایک پلاننگ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ اگلے ماہ کی فلاں تاریخ کو اس کی شادی ہے، اور روڈ ایکسیڈنٹ میں لاش گھر میں لپٹی خون میں آ گئی۔ یہ ہماری زندگی کی حقیقت ہے۔ کس کو پتا ہے کہ یہاں سے پہنچ کے اپنے گھر تک بھی جائیں گے یا نہیں؟ تو اگر ہمارے ساتھ ایسا معاملہ بن گیا اور ہم نے اپنے رب سے راضی نامہ نہ کر لیا تو ہم جیسا بدقسمت کوئی نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھیں، ہم آپس میں رشتہ داروں میں بھی رضامندی، راضی نامہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم کسی بڑے کی حیثیت کو تسلیم کریں۔ ناراضگیاں حیثیت میں ہی ہوتی ہے نا، کہ جی میں بڑا تھا اس نے مجھے بڑا سمجھا ہی نہیں، میں بھائی تھا اس نے بھائی سمجھا ہی نہیں۔ تو راضی نامے اس وقت ہوتے ہیں جب حیثیت کو تسلیم کر لیا جائے کہ میں غلطی پہ تھا، میں اپنی غلطی کا اقرار کرتا ہوں۔ اگر ہم انسان کے ساتھ راضی نامہ کرتے وقت ہم معافیاں بھی مانگتے ہیں، پاؤں تک کو ہاتھ لگاتے ہیں کہ بھائی راضی ہو جائے، اچھے انسان کی علامت ہے، تو اللہ تو ہمارے سارے بھائیوں، ہمارے باپوں، ہماری ماؤں اور ساری مخلوق سے زیادہ بلند و برتر ہے۔ ہمیں تو ایک ایک دن میں کئی دفعہ اس کے قدموں میں سر رکھ کے رونا پڑے تو رو کے اسے منا لینا چاہیے، وگرنہ نہ ختم ہونے والے عذاب منہ کھول کے کھڑے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب پہ اور ہر مسلمان پر رحم فرمائے۔ تو ہمیں بھی ادراک کرنا چاہیے کہ ہم نے ایک وعدہ دیا تھا، ایک عہد دیا تھا، کیا اس عہد پہ قائم ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر اس پہ قائم ہوں گے تو انشاءاللہ اس عہد پہ جو لوگ قائم ہوں گے انہیں کیا انعامات ملیں گے،
اللہ کی توفیق سے وہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ تو اگر یہ عہد توڑیں گے تو اللہ رب العزت بڑی سخت بات فرماتے ہیں۔ پھر اس وقت 4 مرحلے سخت ترین آئیں گے۔ پہلا مرحلہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ۔ اللہ کہتے ہیں پہلا مرحلہ یہ ہوگا کہ انہیں جانوروں کی طرح ہانک کے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ حتیٰ اذا جاؤہا، جب وہ آئیں گے، فتحت ابوابہا، جہنم کا دروازہ کھولا جائے گا، وقال لہم خزنتہا، جہنم کا دروغہ سوال کرے گا ان سے، الم یاتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آیا تھا، یتلو علیکم آیاتہ، جس نے تم پہ آیات کی تلاوت کی تھی؟ قالوا بلا، سب کہیں گے کیوں نہیں، رسول تو آیا تھا۔ کہا اگر آیا تھا تم نے نہیں مانی تو اب تمہارے لیے اللہ کا حکم سن لو، ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، اب جو لوگ انکار کرنے والے ہیں ان کے لیے عذاب کا کلمہ حق ہو گیا۔ کہا جائے گا قیل ادخلوا ابواب جہنم، اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، خالدین فیہا العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھنا، ہمیشہ یہاں پہ رہو گے۔ فبئس مثوى المتکبرین، متکبروں کا یہی ٹھکانہ ہے۔ جب انسان اس قید خانے کے اندر آگ میں جلتے ہوئے تڑپے گا تو اللہ سے کہے گا ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، اللہ ایک مرتبہ نکال دے، اگر دوبارہ کریں تو ہم بڑے ظالم ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ کیا جواب دیں گے؟ ایک حدیث میں آتا ہے 40 سال تک منتیں کریں گے، 40 سال کے بعد اللہ رب العزت نے آگے سے جواب دیں گے، قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، اپنی بکواس بند کرو اور مجھ سے کلام نہ کرو۔ جب یہ اللہ کی طرف سے مایوس ہوں گے تو پھر دوسرا مرحلہ، تیسرا مرحلہ یہ آئے گا، یہ جہنم کے دروغے سے کہیں گے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، اے دروغہ جہنم، اللہ سے کہہ ہمیں موت دے دے۔ تو اللہ پھر موت کو بلائے گا، مینڈے کی صورت میں موت سامنے آئے گی، اللہ اہل جہنم کو کہے گا دیکھو بھائی یہ کیا ہے، وہ دیکھیں گے، چونکہ موت سے گزرے ہوں گے پہچان جائیں گے۔ پھر اہل جنت کو کہا جائے گا، پھر اس موت کو مینڈے کی صورت میں ذبح کر دیا جائے گا، آج موت کو بھی موت آ گئی، اب تم بھی یہیں ہمیشہ ہو اور اہل جنت ہمیشہ وہاں، اور وہ کہیں گے انکم ماکثون، تم یہیں پہ پڑے رہو گے۔ پھر آخری بات جو کریں گے، پھر اللہ سے یہ التجا کریں گے، اے اللہ نکلنا تو ممکن نہیں، اے اللہ ہفتے میں ایک دن ہمیں تھوڑا سا ریلیف ہی دے دو۔ العیاذ باللہ، اللہ وہ بھی نہیں تسلیم کریں گے۔ پھر یہ 5واں مرحلہ یہ ہوگا وَنَادَوْا أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ۔ جہنم والے جب جنتیوں کو جنت کے اندر عیش و عشرت میں دیکھیں گے
جو اپنے واقف کار، اپنے عزیز و اقارب یا کسی کو جو جنت میں چلے گئے انہیں دیکھ کے پکاریں گے ان افیض علینا من الماء، ایک پانی کا گھونٹ دے دو، او مما رزقکم اللہ، جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے ایک لقمہ کھانے کے لیے دے دو۔ تو ان کا کیا جواب ہوگا؟ ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے انکار کرنے والوں پہ یہ حرام کیا ہوا ہے، یہ نہیں مل سکتا۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ سب کچھ کیوں ہوگا؟ الذین اتخذوا دینہم حزوا ولعبا، اللہ کہتے ہیں یہ سب کچھ اس لیے تمہارے ساتھ ہے آپ نے میرے دین کو کھیل اور تماشا سمجھا ہوا تھا۔ وغرتہم الحیات الدنیا، تم صرف دنیا پہ ریجھ گئے۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، آج میں نے تمہیں بلا دیا جس طرح دنیا میں تم نے مجھے بلا دیا۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں یاد رکھے، ہمارا رب ہم پہ رحم کرے، تو آج اپنے رب کو فراموش نہ کرو۔ وما قدر اللہ حق قدری، لوگوں جو اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا نہیں کی، ہمیں اللہ کی قدر کرنی چاہیے، اس عہد کی پاسداری کرنی چاہیے، یہی انسان کے لیے بہتر بات ہے۔ اللہ ہمیں اپنی ذات کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر